مخرج نمبر 13 سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ ان 3 حروف کے جو مخارج ہیں وہ کون سے ہیں، انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے، اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 یہ 3 حروف کا مخرج ہے۔ 3 حروف اکٹھے ایک جگہ سے پڑھے جاتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نوک زباں اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ نوک زباں پچھلی کلاس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو امیج میں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھیں یہاں پر دونوں امیجز میں یہ نوک زبان ہے، اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ ثنایا سفلی پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا ثنایا علیہ، ٹھیک ہے۔ ثنایا 2 کو بولتے ہیں عربی میں، اور سفلی بولتے ہیں نیچے والے، تو مطلب نیچے کے جو 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فرنٹ والے، تو نیچے کے جو 2 دانت ہوئے فرنٹ والے وہ، ٹھیک ہے، ان کا کنارہ۔ مع اتصال ثنایا علیہ، ٹھیک ہے، مع اتصال یعنی کہ اس کے ملانے کے ساتھ ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ مطلب اوپر والے جو 2 دانت ہیں، علیہ اوپر والے، ٹھیک ہے، تو اوپر والے 2 دانتوں کا نیچے ثنایا سفلی کے کنارے کے ساتھ ملانا، اور پھر نوک زبان وہاں لگانی۔ آپ دیکھیں امیج میں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ بول رہے ہیں کہ زبان کی نوک ثنایا سفلی، یہ ہو گیا ثنایا سفلی، نیچے کے 2 دانت، تو وہاں پر اس کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب نوک زبان لگے گی تو اس وقت یہ لیٹرز ادا ہوں گے، اور ساتھ میں کیسے کہ اوپر والے جو ثنایا علیہ ہے وہ بھی ساتھ میں کیا ہو، اتصال ہو، ان کا آپس میں جو ہے وہ مل رہے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر یہ آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف کا مخرج ہے، تو آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلے ان حروف کو پڑھتے ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، زا اور سین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زا، ٹھیک ہے، آپ غور کریں کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا سفلی کے کنارے پہ لگ رہی ہے، اور اوپر والا جو ثنایا علیہ والے جو 2 دانت ہیں وہ ثنایا سفلی کے ساتھ آلموسٹ ٹچ کر رہے ہیں۔ زا، ٹھیک ہے، منہ کھول کے پڑھیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ زبان کا جو آگے والی یہ سائڈ ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گی، ٹھیک ہے، جب زا پڑھیں گے۔ زا، زا، سین، سین، ٹھیک ہے، بڑے غور سے دیکھیں کہ آپ کی زبان کی نوک یہاں ثنایا سفلی پہ لگ رہی ہے۔ زا، زا، سین، اور بیکوز ان حروف کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کو صفیر بولتے ہیں، یعنی وسلنگ ساؤنڈ، ٹھیک ہے، تو یہ وسلنگ ساؤنڈ بھی، اور یہ جس کو سیٹی کی آواز کہتے ہیں، تو وہ والی آواز بھی ان حروف کے اندر آئے گی۔ زا، ٹھیک ہے، زا، سین، اور یہ حروف دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم صاد کی بات کریں تو صاد بھی اسی مخرج سے پڑھا جاتا ہے، لیکن صاد کیونکہ موٹا ہے حرف، اس کے اندر استعلا کی کوالٹی ہے جو کہ اس کو موٹا کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی اگر زبان یہاں پر آپ دیکھیں اور زا اور سین کی زبان کو دیکھیں تو دونوں کے اندر آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گا کہ صاد کے اندر آگے والا حصہ بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بیک سائڈ بھی اوپر کو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ یا بیک سائڈ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پر زا اور سین کے اندر بیک سائڈ اوپر نہیں جا رہی، صرف فرنٹ سائڈ یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس صاد کو موٹا پڑھیں گے اور دوسرے حروف کو باریک پڑھیں گے۔ تو صاد کو پڑھتے ہیں صاد۔ صاد کے اندر بھی صفت صفیر ہے، یعنی وسلنگ ساؤنڈ رہتی ہے، تو اس لیے اس حرف کے اندر بھی سیٹی کی آواز آئے گی۔ صاد، 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 ٹھیک ہے، منہ کھول کر پڑھیں گے۔ صاد، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، تاکہ آپ کو جو جس قسم کا بھی کوسچن ہو یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ اس کو پھر میں کمنٹ کے ذریعے آپ کو کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔
آئیے ان کی اب پریکٹس کرتے ہیں مثالوں کی۔ تو سب سے پہلے مفردات کے اندر زا کی مثالیں پڑھیں گے۔ زا جو حرف ہے اس کو پڑھیں گے ود ایگزامپلس۔ زا زبر زا، ٹھیک ہے، زبر کی جو آواز ہوتی ہے منہ کھول کے آتی ہے، اسی وجہ سے اس کو فتحہ بھی بولتے ہیں کہ فتحہ مطلب کہ منہ کا اوپن ہونا، کھلنا، ٹھیک ہے۔ تو زبر کی آواز میں منہ کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ زا زبر زا، زا زبر زا۔ تو یہ سخت حرف ہے، اس کی آواز سختی کے ساتھ آتی ہے۔ اور کیونکہ ایک اور حرف ہے ذال، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ وہ کہاں سے پڑھا جاتا تھا، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں پر لگانے سے، اس لیے اس کی آواز نرم رہتی تھی۔ یہ ہے زا۔ زا کے اندر کیونکہ زا میں اس کی زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا سفلا یعنی نیچے کے جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کے کناروں پہ لگتی ہے، اور اس سے کے ساتھ اوپر والے دانت اس کے ساتھ یعنی کہ ثنایا علیہ والے دانتوں کے ساتھ آلموسٹ ٹچ بھی رہتے ہیں۔ اور اس حرف کے اندر صفیر کی کوالٹی ہے، تو اس وجہ سے اس حرف کی آواز کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرے حرف کی آواز کو جو ذال ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زا زبر زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا زیر زی، زا پیش زو، زا پیش زو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ زا زی زو، لمبا کسی کو بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زا زبر از، ٹھیک ہے، آواز غور سے دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے، اینڈ میں از۔ حمزہ زا زیر از، از۔ حمزہ زا پیش از، از، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ از از از، ٹھیک ہے۔ آگے سین کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ سین زبر سا، ٹھیک ہے، سی ٹی کی آواز آتی ہے سین کے اندر، اس کی جو کوالٹی ہے وہ صفیر کے نام سے ہے۔ ان تینوں حروف کے اندر صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے انشاءاللہ، یعنی کہ جو صفت ہے وہ انشاءاللہ مخارج جب ختم ہوں گے تو ہم کوالٹیز، صفات، حروف کی جو صفات ہیں وہ شروع کریں گے۔ تو آپ جو یہ ویڈیوز ہیں یہ لگاتار دیکھیں تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو کچھ بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے تو قرآن پاک آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین زیر سی، سین پیش سو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ سا سی سو۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ صاد کی مثالیں ہیں۔ صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صاد پیش سو، صا سی سو۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ صاد پیش اس، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ اس اس اس، اس اس
اس. اب مرکبات کے اندر ان کی مثالیں پڑھتے ہیں. واو زبر وا، زا زبر زا، وازا، نون زبر نا، وازانا، وازانا، لمبا نہیں کریں گے کسی بھی حرف کو. تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تازیرو، تازیرو، زا پیش زو، با پیش بو، زوبو، زوبو، را دو پیش رون، زبورون، زبورون. واو زا زبر وز، دال الف زبر دا. ٹھیک ہے، الف زبر کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. دال الف زبر دا، وز دا. دال واو پیش دو، یہاں پر واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، مطلب کہ 1 سیکنڈ. وزدادو، وزدادو. را زا زیر رز، قاف دو پیش قن، رزقن، رزقن. جیم زا پیش جز، حمزہ دو پیش ان، جزءن، جزءن. اب سین کی مثالیں. کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا. با زبر با، کاسابا، کاسابا. یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی. با پیش بو، یک سی بو، یک سی بو. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای. لام زبر لا، سو ای لا. یہاں پر بڑے غور سے پڑھنا ہے حمزہ کی آواز کو، ای کی آواز. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں پر ہی کی آواز پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم مخارج پہلے پڑھ رہے ہیں تاکہ جو حروف ہیں ان کی ہر حرف کی آواز جو ہے وہ کلیئر آئے، صاف آئے. ٹھیک ہے، سو ای، ای کی آواز. ٹھیک ہے، سو ای لا. حمزہ سین زبر اس، لام زبر لا، اسلا. میم زبر ما، اسلما، اسلما. حمزہ سین زیر اس، حا کھڑی زبر حا، اس حا. قاف زبر قا، اسحاق، اسحاق. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. قاف یا زیر قی، مستقی. میم دو پیش من، مستقیم، مستقیم. ٹھیک ہے، ہر حرف کی آواز کو صاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ کب آئے گا؟ جب آپ پریکٹس کریں گے، جب آپ ایکسرسائز کریں گے، غور سے حروف کو پڑھیں گے، ہر حرف کی آواز کو کم از کم 5 سے 10 دفعہ پڑھیں تاکہ اس کی آواز دوسرے لیٹر سے مختلف ہو جائے. ٹھیک ہے، اب صاد کی مثالیں پڑھتے ہیں. صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا. قاف زبر قا، صادقا، صادقا. صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا. طا دو پیش تون، صراطن، صراطن. صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سودو. را دو پیش رون، صدورن، صدورن. حمزہ صاد زبر اس، دال زبر دا، اصدا. قاف پیش قو، اصدقو، اصدقو. میم صاد
زیر مس، با الف زبر با، یہاں پر لمبا کریں گے، الف زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو اس لیے الف مدہ ہوا، تو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ، مصباح، ہا دو پیش ہن، مصباح، مصباح، میم صاد پیش مس، لام زیر لی، مسلی، ہا واو پیش ہو، مصلحو، نون زبرنا، مصلحون، مصلحون۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی مثالیں تھیں جو کہ مخرج نمبر 13 تھا۔ تو اس کے اندر اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پلیز نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ اس کا جواب آپ کو ملے، اور ہماری ویڈیوز کو لگاتار دیکھیں تاکہ مخارج کم از کم آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں۔ اس سے پیچھے جتنی بھی ویڈیوز مخارج کی میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ تمام کی تمام ویڈیوز دیکھ لے کر آپ نے نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے والی ویڈیوز کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی ہم قاعدہ اور قرآن پاک انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ وہاں پر ہماری زیادہ سے زیادہ پریکٹس رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔